الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم محترم صدر جلسہ دامت برکاتہم العالیہ، محترم محترم حضرت مولانا ابرار احمد صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ، لائق سب احترام حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس، حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ فاتحہ سے 2 آیتیں تلاوت کی، اور یقیناً اس کا مضمون اور مفہوم آپ کے ذہن میں ہوگا کہ بارہا آپ نے ان آیات مقدسہ کو علماء کرام سے سنا، اس کی تشریح اور تفسیر، اور 5 وقتہ نمازوں میں ہم اس آیت کو تلاوت بھی کرتے ہیں۔ محترم حضرات، آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ جلسہ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کی یاد ان کے عرس کے سلسلے میں منعقد۔ بزم رضا حلقہ رن چھوڑ لائن کے نوجوان قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے محسن اہل سنت و جماعت کے امام ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے اس جلسے کو منعقد کیا۔ آپ تمام حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان نوجوانوں کی ان کوشش اور سعی کو اپنے دربار میں قبول فرمائے،
اور اعلی حضرت امام اہل سنت کے فیوز و برکات سے انہیں مالا مال فرمائے۔ عزیزان محترم، ارشاد باری تعالی ہوا اہدنا الصراط المستقیم، جس کا معنی ہمارے اکابر خصوصاً اعلی حضرت امام اہل سنت نے یہ کیا کہ چلا ہمیں سیدھا راستہ، اور ان لوگوں کا راستہ جو تیرے انعامی یافتہ بندے ہیں۔ عزیزان محترم، اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ اور اللہ تبارک و تعالی کے بے انتہا انعام رہے، جیسا کہ اب آگے عرض کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کے بے شمار بندے جن پر اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انعام فرمایا۔ دیکھیے قرآن مجید نے یہ نہ فرمایا کہ وہ راستہ اختیار کرو یا یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں وہ راستہ چلا جو قرآن اور سنت کہتا، یہ کیوں نہیں فرمایا، بلکہ فرما وہ راستہ اختیار کرو جو اللہ کے انعامی یافتہ بندے۔ لوگ نام قرآن کا لیں گے دھوکہ دیں گے، لوگ نام حدیث کا لیں گے تمہیں دھوکہ دیں گے، تو اس لیے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ چلا کہ جو تیرے انعامی یافتہ بندے۔ عزیزان محترم، اس بھرے مجمع میں مجھے بتائیے کیا کسی میں ہے جرأت کہ جو یہ کہے کہ غوث اعظم اللہ کے انعامی یافتہ بندے نہیں؟ کیا کسی شخص میں وہ عقل و فہم ہے کہ یہ کہہ سکے کہ داتا گنبش علی حجویری اللہ کے انعامی یافتہ بندے نہیں؟ کسی شخص میں ہے یہ سکت جو یہ کہہ سکے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامی یافتہ بندے نہیں؟ سرکار نقش بند اللہ کے انعامی یافتہ بندے نہیں؟ سرکار سہر ورد اللہ کے انعامی یافتہ بندے نہیں؟ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ کے انعامی یافتہ بندے نہیں ہیں۔ جب یہ اللہ کے انعامی یافتہ بندے ہیں اور یقیناً ہیں اور مسلم بات ہے تو معلوم ہوا کہ رب کریم ان نیک بندوں کا راستہ تلاش کرنے اور ہمیں دعا کرنے کی تلقین کرتا ہے کہ ان کا راستہ مانگو کہ جو میرے انعامی یافتہ بندے ہیں۔ اچھا، اب یہ جتنے انعامی یافتہ بندے ہیں یہ سب کے سب اہل سنت ہیں۔ بتائیے حضور غوث الاعظم کی کتابیں یا حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی، ان کی کتابیں موجود ہیں۔ داتا گنبش علی حجویری سنی، کشف المحجوب مطالعہ کیجیے۔ نہ صرف سنی بلکہ فرماتے میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد حنفی ہوں، ان کے فضائل و مناقب انہوں نے گفتگو کی ہے۔ سرکار سہرور سنی ہے، سرکار نقش بند سنی ہے، خواجہ غریب نواز سنی ہے، یہ سب کے سب سنی ہیں اور یہ سب انعامی یافتہ بندے ہیں۔ باطل قوتوں سے پوچھئے کہ ہمارے پاس تو ایسے ایسے اس میدان کے شاہ سوار ہیں، تم کوئی اپنا لنگڑا لولائی لے آؤ غریب نواز، کوئی بیمار غریب نواز لے آؤ، کوئی لنگڑا لولا داتا گنبش لے آؤ۔ الحمدللہ یہ اہل سنت فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ کسی اور شخص کے پاس کوئی نہ داتا گنبش ہے نہ غریب نواز ہے۔ بھائی دیکھیے کارکنان بالکل خاموش کھڑے رہیے، شرارت یہاں ہوگی، سمجھے؟ اس لیے کہ پہلے سے لوگوں نے ہمیں ٹیلی فون پر ہی آگاہ کیا کہ یہاں جلسہ کریں گے تو ہم اس میں ادھم کریں گے، شرارت کریں گے۔ بالکل اطمینان سے کھڑے رہے، بالکل اطمینان سے، بالکل ادھر ادھر مت پھیلیں۔ بالکل کوئی چیز اوپر سے کاغذ واغذ کوئی گتا گرے تو آپ تمام حضرات بھاگیے گا، جب میں نہیں بھاگوں گا تو آپ کیوں بھاگیں گے؟ بھائی سارا بوال تو مجھ پہ ہے کہ میں تقریر کر رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ جو بات کہی جائے گی مدلل کہی جائے گی، اور یہ ہلکی پھلکی موسیقی تو ہر جگہ بجتی رہتی ہے، تو اس لیے آپ اس کو برداشت کیجیے، بالکل اطمینان رکھیے، یہ اہل سنت و جماعت کا گڑھ و رنگ چھوڑ لائیں الحمدللہ۔ تو اب باطل قوتوں کے پاس کوئی غریب نواز موجود نہیں ہے، کوئی داتا گنبش موجود نہیں ہے، کوئی سرکار سہر بند موجود نہیں، کوئی سرکار نقش بند موجود نہیں۔ تو عزیزان گرامی الحمدللہ
ہم اہل سنت و جماعت کے پاس الحمدللہ اتنے شخص سوار موجود ہیں جن کا آپ بارہا تذکرہ سنتے رہتے ہیں. غرض ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے کہ نفس مضمون ہمارا رہ جائے گا. ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی چلا ہمیں سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں. ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالی کے انعام یافتہ بندے ہیں. تو اے رب کریم ہم تیرے دربار میں دعا گو ہیں، ہمیں وہی راستہ چلا جو امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. عزیزان گرامی، اب آئیے اس تمہید کے بعد صاحب عرس جن کا عرس یا جن کی یاد منانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ان کی زندگی کا سرسری جائزے سے پہلے ایک اس تمام معاملات کا پس منظر. عزیزان گرامی، کون نہیں جانتا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آب و گل میں تھے تو آپ نے دین کو زندہ کیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد زمین پر اتنا بڑا عرصہ گزرا کہ شاید اس سے پہلے کبھی اتنا طویل سلسلہ نہیں گزرا کہ اللہ کے نبی سے یہ زمین محروم رہی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد کئی سو برس کوئی نبی نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالی نے اب ایسا نبی بھیجا، ایسی نبوت بھیجی، ایسا جامع بھیجا کہ جس کی نبوت کا ڈنکا اب قیامت تک بجتا رہے گا. یہ غلام احمد قادیانی بادیانی یہ تو اس تنجے کے ڈیلے، یہ تو اس لائق نہیں کہ ہمارے آقا کے منہ لگے. ان کی کیا کلاس. سرکار ابد قرار حضور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ وہ انجیل کو پڑھ رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر عزیزان محترم غصے کے آثار ظاہر ہوئے اور فرمایا کہ عمر یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا انجیل پڑھ رہا ہوں. حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر اس زمانے میں اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو سوائے میری اطاعت کے کوئی چارہ نہ ہوتا. حضور اس آب و گل میں تشریف لائے، حضور اس آب و گل میں تشریف لائے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دین کو زندہ کیا. کون نہیں جانتا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں سے تشریف لے گئے تو کیسے کیسے کتنے اٹھے مانعین زکات. 2 4 10 قبیلوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار سنبھالی اور تلوار سنبھالنے کے بعد فرمایا اے لوگوں سنو، جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں بکری کا بچہ بھی زکات میں دیتا تھا، جب تک کہ میں اس سے وہ وصول نہ کر لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا. جھوٹے نبیوں نے دعویٰ کیا. مسلمہ کذاب کھڑا ہوا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. خالد ابن ولید کو ایران کے بارڈر سے بلا کر مسلمہ کذاب کا تعاقب کیا. مسلمہ کذاب کی 1 لاکھ فوج اور جناب صدیق اکبر نے جو لشکر بھیجا اس کی تعداد صرف 10,000 تھی. لیکن اللہ اس میں مسلمہ کذاب کیسے بنا؟ حضور کے ایک صحابی ہے، تاریخ کا بڑا اہم برق ہے، دل سے سنیے بڑا لطف آئے گا. حضرت وحشی یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے جنگ احد میں حضرت حمزہ کو شہید کیا. حضرت حمزہ کو شہید کیا. اور کیسے شہید کیا کہ حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بعد ان کے سینے کو چیرا گیا. چیرنے کے بعد ان کا دل نکالا گیا اور دل ہندا نے اپنے دانتوں سے چبایا مگر وہ اسے نگل نہ پائیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ کی میت پر ان کے وصال پر حضور اتنا روئے، اتنا گریہ کیا کہ شاید کسی کی جنازے اور کسی کے وصال پر اتنا گریہ نہ کیا. اب یہی حضرت وحشی ہے کہ جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا اور شہید کرنے کے بعد ایمان لے آئے. ایمان لانے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ وحشی ایک بات یاد رکھو، اسلام تو تمہارا قبول کیے دیتے ہیں، تمہارے سارے گناہ بھی معاف ہو گئے اور معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن تم نے میرے چہیتے چچا کو قتل کیا ہے تو تم ایسا کرنا کہ میری نگاہوں کے سامنے مت آنا.
ایمان تو قبول کرتے ہیں مگر تم میری نگاہوں کے سامنے نہ آنا، کیونکہ جب تم میری نگاہوں کے سامنے آؤ گے تو مجھے اپنے چچا کے انتقال کا وہ نقشہ یاد آ جاتا ہے۔ تو حضرت وحشی ساری زندگی حضور کے دامن سے وابستہ تو رہے مگر حضور کے حکم کے مطابق کبھی آپ کے سامنے نہیں آئے۔ اللہ اللہ، اب سنیے کہ حضرت وحشی نے اس قرض کو کیسے چکایا، کس طریقے سے ادا کیا۔ عزیزان محترم، مسیلمہ کذاب کے 1,00,000 لشکر موجود ہے اور تمام خالد ابن ولید کر رہے ہیں اور بڑے بڑے جنرل اس جنگ میں شریک ہیں اور اتنی مضبوط فوج کہ مسلمانوں کو پیچھے دھکیل دیا، یہاں تک کہ مسلم خواتین کے خیمے تک پہنچ گئے۔ چاہتے تو مسلمہ کذاب کے لوگ مسلمان عورتوں کو شہید کر دیتے مگر یہ کہہ کر انہوں نے درگزر کیا کہ یہ تو عورتیں ہیں، ہماری جنگ تو گویا انسان مردوں سے ہے، مردوں سے نمٹا جائے۔ غرض یہ کہ جب جنگ کا نقشہ دوبارہ ترتیب دیا گیا، خالد ابن ولید نے طے کر لیا کہ جب تک مسیلمہ کذاب نہیں مرے گا اس وقت تک یہ فتنہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ، نہ جانے ہزاروں جتن، ہزاروں حکمتیں سے حضرت وحشی اس کے لشکر کے دل میں پہنچ گئے اور ایسا بھالا مارا کہ مسیلمہ کذاب اپنے آپ کو نبی کہنے والا اس بھالے سے ڈھیر ہو گیا۔ جب وہ ڈھیر ہو گیا، جب وہ ڈھیر ہوا، اللہ اللہ، حضرت وحشی نے بڑا تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، فرما لوگوں، اے جماعت صحابہ، گواہ رہنا کہ جب میں مسلمان نہ تھا تو سب سے عظیم آدمی کو قتل کیا تھا اور جب میں مسلمان ہوا تو سب سے خبیث کو مار دیا۔ جب میں مسلمان نہ تھا بڑے عظیم آدمی کو قتل کیا، حضرت حمزہ کو، اور جب میں نے اسلام قبول کیا تو جو سب سے خبیث بدتر تھا اس کو پیش کر دیا، اس کو میں نے مار دیا۔ یقیناً انہوں نے کفارہ ادا کر دیا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا مسلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا، صدیق اکبر نے کچل دیا، فاروق اعظم کا دور آیا، اس دور میں تو دبدبے کا عالم یہ تھا کہ کسی فتنے کو پنپنے کا موقع نہ ملا۔ حضرت عثمان کا دور آیا، دین زندہ رہا، قبرص پہ حملہ ہوا، نہ جانے کیا کیا، سینکڑوں جتن مسلمان بحری راستے سے کفار مشرکین پر چھا گئے، اسلام کا کا بچ گیا۔ حضرت علی کا دور آیا، حضرت علی کے دور کے بعد 6 مہینے کا دور امام حسن رضی اللہ عنہ کا آیا۔ امام حسن تمام امور خلافت سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ لیجیے، امیر معاویہ کا دور بھی غنیمت تھا۔ امیر معاویہ کے بعد دور آیا یزید کا، بڑا بھیانک دور تھا۔ اس دور کے ہلاکت، اس دور کے بھیانک پہلو کہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے نواسے حضرت امام حسین کو اپنے رفقا جو 82 یا 72 نفوس پر مشتمل تھے انہیں قتل کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، غرض کہ اب دور بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اب یزید کا بیٹا کچھ دن کے لیے بیٹھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ عبداللہ ابن زبیر مکہ کے حاکم بن گئے، سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حجاج بن یوسف کا دور آیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو پھانسی دے دی گئی۔ غرض کہ اب دور جناب مروان کا، کبھی عبد الملک بن مروان، کبھی سلیمان بن عبد الملک بن سلیمان بن عبد الملک بن مروان، یہ دور آتے رہے کہ آخری صدی کا سرا جب آیا دین مردہ ہو گیا۔ کس طرح ہو گیا کہ عدل و انصاف ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا، شرافت دیانت کا ماتم ہو گیا تھا، لوگوں کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہ تھا کہ عدل و انصاف واپس آ جائے گا۔ اللہ اللہ، ابو داؤد شریف کی حدیث شریف میں یہ بشارت دی گئی کہ دین جب مردہ ہو جائے، حضور کی سنتوں پر عمل جب مفقود ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی دین کے سرے پر ایک مجدد کو پیدا فرماتا۔ اب آئیے، اس پہلی صدی کا مجدد کون ہے؟ علماء اہل سنت کا مشرب یہ ہے کہ جب دین میں خلل پیدا ہوا تو دین کا سب سے پہلا مجدد پہلی صدی کے آخر میں حضرت عمر ابن عبد العزیز آئے۔ اور آپ جانتے ہیں عدل و انصاف جس کا دیوالیہ ہو گیا، عمر ابن عبد العزیز نے اسے کیسے اجاگر کیا؟ خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عدل و انصاف کا حال عمر ابن عبد العزیز کے دور میں یہ ہو گیا کہ شیر اور بکری کو ایک جگہ پانی پیتا دیکھا گیا،
کہ شیر بکری پر حملہ آور نہیں ہوتا، ایسا عدل واپس آ گیا۔ عزیزان گرامی، ایک نقشہ آپ کے ذہن میں یہ بسانا تھا کہ دنیا پر جب وقت آیا، حضور کی سنتوں پر عمل جب مفقود ہوتا چلا گیا، حضور کی سنتیں جب مردہ ہوتی چلی گئیں، اس پر عمل ہونا ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی عمرو ابن عبد العزیز کو بھیجا، کبھی امام شافعی کو بھیجا، کبھی امام غزالی آئے، کبھی امام راضی آئے، کبھی امام جلال الدین سیوطی آئے، کبھی ملا علی قاری آئے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے ہم مختصر کرتے ہیں، ذرا بر صغیر کا دور دیکھیے، صرف 1000 ہجری کا دور دیکھیے۔ اس 1000 ہجری کے دور میں کون نہیں جانتا کہ اکبر، جسے اکبر اعظم بھی کہتے ہیں، اس نے آنکھ کھولی، اس نے آنکھ کھولی۔ نتیجہ آپ جانتے کیا نکلا؟ ہوا یہ کہ مولوی نما کچھ دنیا دار لوگ اکبر کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد اس نے کیا کیا؟ مختصر عرض کرتا ہوں کہ اصل مضمون نہ رہ جائے۔ اس نے ایک دین نکالا، اس دین کا نام رکھا دین الہی۔ ہندوؤں میں الگ شادی کر لی، عیسائیوں میں الگ شادی کر لی، یہودیوں میں نکاح رچایا، ہر مذہب اور مشرق میں ایک بیوی سے نکاح کر لی، ایک عورت سے، اور کیا کہنے لگا کہ اس سے ہندوستان میں اتحاد پیدا ہوگا۔ کیا سمجھے آپ؟ ہندوستان کے سارے لوگ متحد ہو جائیں گے، اس سے اتحاد پیدا ہوگا۔ یہ جب اس نے اتحاد بنایا تو عزیزان گرامی اب غور فرمائیے کہ اس نے اسلام کو اتنا نقصان پہنچایا، اتنا نقصان پہنچایا کہ اکبری دور کا اگر آپ مطالعہ کریں، ملا عبد القادر بدایونی جو اس دور کا مشہور مورخ ہے، اگر اس کی کتابیں آپ پڑھیں تو حال دین کا یہ ہو گیا کہ علماء نے ہندوستان چھوڑ دیا۔ بعض علماء اپنی خانقاہوں تک محدود ہو کر رہ گئے، بعض لوگوں کو سولی دے کر ان کی چھٹی کر دی گئی، بعض لوگوں کو گویا جیلوں میں ڈال دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ عزیزان محترم، وہ دور دیکھیے، وہ دین الہی کیا تھا۔ ایک بات میں بڑی دلچسپ عرض کروں گا کہ اس نے شریعت محمدی کو ختم کرنے کی کوشش کی اور دین الہی جاری کیا۔ آج اس مجمع میں میں کہوں کہ آپ میں کا کوئی آدمی اسلامیات کا ایم اے ہوگا، کوئی یونیورسٹی سے بڑی بڑی ڈگریوں کو اس نے حاصل کیا ہوگا، مگر میں اس سے پوچھوں کہ میرے عزیز یہ بتاؤ کہ دین الہی جو اکبری دین تھا، کیا اس کے 5-6 جزیات تمہیں یاد ہے؟ کوئی 5-6 باتیں دین اکبری، دین الہی کی کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکے گا۔ اللہ اللہ، یہ پیارے مصطفیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کرم کہ جس دین کو اس نے مٹانے کی کوشش کی، جو نیا دین لایا، نئے دین لانے والوں کو کوئی نہیں جانتا، مگر دین مصطفیٰ آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ دین مصطفیٰ کا زندہ کرنے والا کون تھا؟ 1000 ہجری میں اللہ اللہ وہ کون مرد مجاہد آیا؟ وہ ہند میں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 صدی کا مجدد، بلکہ علماء نے کہا کہ 1000 صدی کے بعد جو دوسری 1000 صدی شروع ہوگی وہ اس کے مجدد ہیں، اس لیے انہیں نام دیا گیا مجدد الف ثانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کی سرزمین پر انہیں پیدا کیا، اور جب انہیں پیدا کیا، جس دین کو وہ مٹانا چاہتا تھا، حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمت یزدانی اس کے بیچ میں آ گئے اور اکبر سے چومک کی لڑائی لڑی۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے کارنامے کس سے ڈھکے چھپے ہیں؟ عزیزان گرامی، انہوں نے وہ چومک کی لڑائی لڑی کہ دین پاک مصطفیٰ کو زندہ کر دیا اور اکبری دین اس کے ساتھ چلا گیا۔ آج کوئی نہیں جانتا کہ دین اکبری کیا ہے۔ اب سنیے، 11ویں صدی کا آغاز ہوا تو 11ویں صدی کے مجدد شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مجدد الف ثانی مجدد رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بعد دین 12ویں صدی میں پھر گڑبڑ ہو گیا، دین میں نئے نئے فتنے پیدا ہو گئے۔ قدرت کا انتظام بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شاہی خاندان میں شاہ جہاں کے گھر میں مجدد کو پیدا کر دیا، اور 12ویں صدی کا مجدد کون تھا جس نے دین کو زندہ کیا؟ وہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ
فتح و عالمگیری ملاحظہ فرمائیے. آج اگر کوئی بدتمیز آپ سے یہ کہے کہ آج جو مولوی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ لایا جائے، مصطفیٰ کا نظام لایا جائے، اور مولویوں کہیں تمہارے پاس مرتب ہے، کہیں ترتیب دیا ہوا ہے، کہیں دین پاک مصطفیٰ گویا وہ ایک قانونی صورت میں تمہارے پاس ہے، تو ایسے کہنے والے پڑھے لکھے لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ سنو، نظام مصطفیٰ نافذ ہو تو فتح و عالمگیری پورا مضبوط قانون ہمارے پاس موجود ہے، صرف نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی کہہ دوں لگے ہاں بعض لوگوں کو برا لگے گا، لوگ کہتے ہیں پاکستان میں فقہ جعفری آئے گا. اچھا کہاں سے آئے گا فقہ جعفریہ؟ فقہ جعفریہ بڑا قبرستان میں آئے گا. پاکستان میں سب حنفی اہل سنت رہتے ہیں، یہاں فقہ جعفری کا کیا کام؟ یہاں کیا کام؟ بڑے بڑے شیعہ لیڈروں سے ہماری گفتگو ہوئی، ہم نے کہا اچھا ایران میں کون سا فقہ ہے؟ ایران میں جانتے ہو سنی کتنے ہیں؟ 35% سنی، 65% شیعہ. کس کا قانون ہے؟ شیعوں کا قانون ہے. سنیوں کے لیے کیا ہے؟ پورے تہران میں ایک بھی مسجد نہیں، ایک بھی مسجد نہیں. جب شیعوں سے کہا جائے کہ تمہارا خمینی تو کہتے تھے کہ اتحاد امت ہے اور اس کو برقرار رکھا جائے، تو کیا 2-4 مسجدیں بھی اہل سنت کی نہیں؟ تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ہم اور آپ سب مسلمان ہیں، ہمارے امامداروں نے اب نمازیں پڑھی، اس میں جھگڑے کی کیا ضرورت؟ تو ہم نے کرتا دھرتا ذمہ دار لوگوں سے کہا کہ چلیے مان لیتے ہیں کہ 35% وہاں سنی، 65% شیعہ، اور یہاں میرا دعویٰ بڑے مجمع میں کہ 200 پاکستانیوں میں ایک شیعہ، 200 پاکستانی، بڑی محتاط انداز، 200 پاکستانیوں میں ایک شیعہ ہے. تو ہم ایسا کر دیں کہ ایران کا قانون لاؤ، جہاں شیعہ لکھا ہے وہاں سنی لکھ دو، جہاں سنی لکھا وہاں شیعہ لکھ دو، لاؤ قانون لے آؤ. تم نے سنیوں کو کوئی حقوق وہاں نہیں دیے. جو یہ کہے عزیزان محترم کہ ہمارے پاس قانون نہیں، فقہ حنفیہ مرتب قانون فتح و عالمگیری، فتح و شامی کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. جس کا جی چاہے دیکھ لے. تعزیرات سے متعلق، حدود سے متعلق تمام تفصیل ان فقہ کی کتابیں میں موجود ہے. نہ صرف یہ کہ یہ فارمولہ ہے، بلکہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں یہ نافذ العمل رہا، اس پر عمل درآمد ہوا، اس پر عمل درآمد ہوتا رہا، آج بھی وہ ویلڈ ہے. جناب اس کو نافذ کر کے دیکھیے. گفتگو طویل ہو گئی، عرض کر رہا تھا کہ 12ویں صدی میں دین جب مردہ ہوا، سلطان اورنگزیب عالمگیر میدان میں آئے اور انہوں نے دین کا احیا کیا. ہم اہل سنت و جماعت کا مشرب یہ ہے کہ سلطان اورنگزیب عالمگیر، اللہ اس کی رحمت کو اللہ اس کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے، وہ 12ویں صدی کا مجدد ہے جس نے دین کا احیا کیا. اب آئیے 13ویں صدی کا آغاز ہوا، یہ انگریز ہندوستان میں گھس گیا. یہ گوری چمڑی والا بدماش یہ ہندوستان پر قابض ہو گیا. 1799 میں سلطان ٹیپو نے اپنے دوستوں کے ہاتھوں شکست کھائی. اللہ اللہ، سلطان ٹیپو اگر زندہ ہوتا تو شاید انگریز کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا. کون نہیں جانتا وہ شیر میسور سنی حنفی مذہب کا آدمی تھا. آپ جانتے ہیں بادشاہ ڈرائنگ روم کا بادشاہ نہ تھا. کبھی آپ نے غور کیا کہ اسے شیر میسور کیوں کہا گیا؟ میسور ہندوستان کا ایک بڑا عظیم شہر ہے. وہ اس کے جنگل سے گزر رہا تھا، رات میں قیام کیا. رات میں قیام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ شیر ٹیپو کے پاس آ گیا اور ٹیپو پر ہلہ بولنے والا تھا. تو سلطان ٹیپو شیر کی پشت پر بیٹھ گیا اور اس کے جبڑے میں اپنا ہاتھ رکھ کر اس قوت سے شیر کا جبڑا چیرا کہ اوپر کا اوپر کر دیا، نیچے کا نیچے کر دیا. اس لیے اس کو شیر میسور کہا جاتا. سمجھے آپ؟ اور سنیے کہ جس وقت سلطان ٹیپو اپنی موت اور یوں کہیے جان کنی کا وقت گزار رہا تھا، زخموں سے چور لیتا ہوا تھا، صرف اس کی زندگی کی ذری سی رمق باقی تھی. جس کو کہے زندگی کی ایک رمق باقی ہے، مگر تلوار ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہا. ایک انگریز حبیب آیا اور آنے کے بعد اس نے کچھ بدتمیزی کی اور سلطان ٹیپو کی تلوار چھیننی چاہی. آپ کو حیرت ہوگی، یہ مسلمان بادشاہوں کا حال یہ ہے کہ سلطان ٹیپو نے جان کنی کے بعد تلوار اٹھا کر انگریز کے 2 ٹکڑے کر دیے. کہ سلطان ٹیپو کی
بدن میں ابھی حیات کی رمق باقی ہے. یہ تلوار اس وقت چھوٹے گی جب ٹیپو کے بدن میں جان کی کوئی رمق نہ ہوگی. جان کمی کے وقت اس نے انگریز کے 2 ٹکڑے کر دیے. وہ اپنے مسلمان غداروں کے ہاتھوں ان کی سازشوں سے شہید ہو گیا. غرض کہ 1799 کا یہ واقعہ انگریز اب مکمل ہندوستان پر حاوی ہو گیا. مجھے بتائیے اس انگریز نے کیا کیا بدماشی نہ کی ہوگی, کیا کیا اس نے جناب ستم نہ ڈھایا ہوگا. اکبر الہ آبادی نے بڑی عمدہ بات کہی. اکبر الہ آبادی نے انگریز کے دور میں کہا کہ عیسیٰ سے کہہ دو کہ گدھے اپنے باندھ لیں. یہ اشارہ عیسائیوں کی طرف تھا کہ عیسیٰ سے کہہ دو کہ گدھے اپنے باندھ لیں. کھیتی چڑھ گئے حضرت آدم کی تمام. انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام یہ آپ کو اللہ کا بیٹا ماننے والوں کو سنبھالیے. یہ آدم علیہ السلام کی ساتھی کھیتی چڑھ گئی. یہ ایسے گدھے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی ساتھی کھیتی جو ہے ساری وہ سب کی سب چڑھ گئے. غرض یہ کہ اس دور میں انگریز نے دین کو مردہ کر دیا. پھر دین وہیں آ گیا. لگتا تھا دین کا بنے گا کیا. اگر انگریز یہاں قدم اور اس نے پنجے جما لیے تو دین پاک مصطفیٰ کا کیا ہوگا. آپ جانتے ہیں اس دین کا تحفظ کس نے کیا. اللہ اکبر. دہلی کی ایک خانقاہ میں چٹائی پر بیٹھنے والے آدمی نے دین کا تحفظ کیا. دہلی کی سرزمین پر بیٹھنے والے ایک چٹائی نشی بوریاں نشی مرد مجاہد نے انگریز کا مقابلہ کر کے دین کو زندہ کیا. اور وہ کون تھا؟ 13ویں صدی کا مجدد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. سب کا یہ رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ ان کی قبر کو رحمت اور رضوان کے پھولوں سے بھر دے کہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی یہ 13ویں صدی کے مجدد ہیں. عزیزان گرامی, اب 13ویں صدی کے بعد 14ویں صدی کا آغاز لیجیے. یہ 13ویں کا آغاز 14ویں تو ابھی ذرا دور. 13ویں کا آغاز شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا دور. اب اس 13ویں کے آخر میں دین کی شکل پھر بگڑ گئی. اس لیے کہ انگریز آ گیا. انگریز نے آن کر مسلمانوں پر ڈورے ڈالے, مولویوں کو تنخواہیں دی, بھتے دیے مولویوں کو, اپنا ہمنوا بنایا. جب دین آخر میں مردہ ہونے لگا تو بریلی شریف کی سرزمین پر 1272 میں ایک مرد مجاہد پیدا ہوا. مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ کے یہاں فرزند پیدا ہوا. مولانا نقی علی خان یہ فرزند تھے مولانا رضا علی خان رحمت اللہ علیہ تھے. علامہ رضا علی خان اپنے زمانے کے بہت بڑے مفتی ذی علم عالم دین, اور مولانا نقی علی خان اپنے زمانے کے بہت بڑے مفتی اور بڑی ذی علم ایک عالم دین صاحب تصانیف بزرگ. تو مولانا نقی علی خان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا تاریخی نام المختار رکھا گیا, اور ماں باپ نے اس کا نام احمد رضا رکھا, اور امام اہل سنت نے بڑے ہو کر اپنا نام عبد المصطفیٰ احمد رضا سنی حنفی قادری لکھنا شروع کیا. غرض کہ 1272 میں مرد مجاہد پیدا ہوا. اور کتنی عمر؟ 13 سال 10 ماہ کی عمر میں تمام علوم سے فراغت حاصل کر لی. پورے درس نظامی کے علوم سے فراغت حاصل کر لی. اور فراغت حاصل کرنے کے بعد 13 سال 10 ماہ کی عمر میں سب سے پہلا فتویٰ لکھا. فتویٰ لکھ کر جب اپنے والد ماجد کو بتایا کہ ابا فراغت کے بعد میں نے یہ فتویٰ لکھا. مولانا نقی علی خان نے جب فتوے کو دیکھا, دلائل براہین سے مرقع اور مسجع, اسی دن مولانا علامہ نقی علی خان نے کہا کہ احمد رضا اب تم فتویٰ نویسی ماشاءاللہ خوب کرنے لگ گئے. اب ہماری مسند خالی, آج سے تم مفتی ہو گئے. 14 برس کی عمر میں 14 برس کی عمر میں اعلی حضرت نے 2 مہینے کم پہلا فتویٰ لکھا. اور فتویٰ لکھنے کے بعد ساری ملت کو للکارا. جہاں جہاں بے دین بد مذہب ہے یہ کہہ کر للکارا, کل کے رضا ہو خنجری خون خاں برقبار. کل کہتے ہیں قلم کو, کل کے رضا ہو خنجری خون خاں برقبار. اب آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں. اور اس کے بعد نصف صدی لگ بھگ 50 برس فتویٰ نویسی کی.
اور ان کے فتاوے جہازی سائز میں کچھ ضائع ہو گئے، کچھ کو دیمک لگ گئی۔ آپ جانتے ہیں علماء بریلی ان کے پاس انگریزوں کا پیسہ نہ تھا، امام احمد رضا کی کتابوں کے چھپوانے کا کوئی طریقہ موجود نہ تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کتابوں کو کیڑے کھا گئے، دیمک کھا گئی، لیکن وہ فتاوے 12 جلدوں میں، ایک جلد آج 100 صفحات پر مشتمل۔ یہ جو بازار میں آپ کتاب دیکھتے ہیں، سب سے بڑی کتاب جو جہازی سائز کہلاتی ہے، اس سائز کی 12 جلدیں فتاوی رضویہ کی چھوڑی۔ 53 علوم پر امام احمد رضا نے کام کیا اور اس پر 1000 تصانیف امام احمد رضا نے اپنے پیچھے چھوڑی۔ عزیزان محترم، ابتدائی واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب وہ 14 برس کی عمر میں اپنی مسند پر فتویٰ نویسی کے لیے بیٹھے تو ایک شخص فتویٰ حاصل کرنے کے لیے مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا حضور فتویٰ لینا۔ مولانا نقی علی خان نے فرمایا کہ ہم نے آج کل فتویٰ لکھنا چھوڑ دیا، اندر مدرسے میں جائیے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، آج کل فتویٰ وہ لکھا کرتے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جب یہ کہا گیا کہ اندر مفتی صاحب ہیں تو مفتی کا تصور ایک یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا امامہ باندھے ہوں گے، سفید داڑھی ہوگی، بڑے بھاری بھرکم آدمی ہوں گے کہ مسند پر جب بیٹھیں گے تو بیٹھتے بھی بڑے جچیں گے کہ یہ مفتی صاحب۔ یہ اندر جانے کے بعد اس نے ایسا آدمی تلاش کیا، جب ایسا آدمی کوئی نظر نہ آیا مفتی صاحب باہر آن کر کے کہا حضور اندر تو کوئی مفتی صاحب نہیں۔ فرمایا تم نے ہماری مسند پر دیکھا؟ آپ کی مسند پر دیکھے لیتے۔ وہ اندر گیا اور مسند پر دیکھ کر کے بچہ بیٹھا ہو، وہ واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا حضور آپ کی مسند پہ بھی کوئی مفتی صاحب نہیں۔ ارے کہا بھائی کوئی بیٹھا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا بیٹھے، ایک صاحبزادے بیٹھے، ایک بچہ بیٹھا ہوا۔ اللہ اللہ، حضرت علامہ نقی علی خان نے فرمایا میرے عزیز وہی بچہ آج کل مفتی ہے، فتویٰ وہی لکھا کرتے جنہیں تم بچہ سمجھ رہے ہو، یہ وہی مفتی صاحب فتویٰ آج کل وہ لکھا کرتے۔ اتنی کم عمر میں امام احمد رضا نے فتویٰ لکھنا شروع کیا۔ اب آئیے امام احمد رضا نے جب آنکھ کھولی تو آپ جانتے ہیں اب ہمارے یہاں الیکشن کا اعلان بھی ہو گیا، میدان سیاست بھی گرم ہے، اور ہماری بدقسمتی کہیے خوش قسمتی کہ 14 اگست بھی قریب ہے، 14 اگست بھی قریب آ رہی ہے کہ جس میں یوم پاکستان منایا جاتا ہے۔ ہم کوئی سیاسی جلسہ نہیں کر رہے لیکن مذہبی نقطہ نظر سے ذرا تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں تاکہ ہمارے نوجوان ان کو کم سے کم یہ پتہ لگ جائے کہ بر صغیر کی تاریخ کیا ہے، ہندوستان کا اصل ہیرو کون ہے، انگریزوں اور ہندوؤں سے جان چھڑانے والا مرد مجاہد کون ہے، یہ جو پاکستان بنا یہ کس کے ثمرات ہے، یہ پاکستان کس کے طفیل بنا۔ عزیزان گرامی، امام اہل سنت جب آنکھ کھولی تو غیر منقسم ہندوستان پر گاندھی چھایا ہوا تھا، نہرو چھایا ہوا تھا، ابوالکلام آزاد چھایا ہوا، علامہ عبد الباری فرنگی محلی یہ لوگوں کے ذہنوں پر چھائے، مولانا محمد علی جوہر یہ چھائے ہوئے، مولانا شوکت علی یہ لوگوں کے ذہنوں پر چھائے ہوئے تھے۔ غرض یہ کہ اس وقت سیاسی پس منظر یہ ہے کہ اس زمانے میں آزادی کے ہیرو یہ لوگ تھے، اور ان سب کا نقطہ نظر آپ جانتے ہیں کیا تھا؟ اور غور فرمائیے، بڑے ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، یہ خود پاکستان بنانے والے محمد علی جناح صاحب کا بھی موقف یہ تھا، اکھنڈ بھارت، ہندو مسلمان بھائی بھائی، پہلے انگریز کو بھگایا جائے، جب انگریز بھاگ جائے گا پھر ہم طے کریں گے کہ حکومت کس کی ہوگی۔ ہمارے علماء بڑے سیدھے لوگ تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ بار بار ہندو نے دھوکہ دیا، بار بار انگریز نے دھوکہ دیا، مگر وہ اس شعر کا مضمون بیان کر رہے تھے۔ میر نے کہا کتنے سادہ ہیں میر، ہوئے بیمار جس کے سبب پھر اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے، جس عطار کے لونڈے سے بار بار بیمار پڑ رہے ہیں پھر اسی عطار کے لونڈے کے پاس پہنچ گئے کہ بخار آ گیا ذرا ہمیں دوا دیجیے۔ تو ہندو تو بڑے بڑے کرتب دکھا چکا تھا، ہندوستان میں انگریز نے بڑے بڑے کرتب دکھائے، مگر مسلمان لیڈر جس میں مولانا محمد علی جوہر جیسے دانشمند لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ہندو اور مسلمان متحد ہو کر پہلے انگریز کو بھگائیں گے۔ یہ بیچارے یہ سمجھ رہے تھے کہ انگریز جب یہاں سے جائے گا
تو انگریز اتنا متقی پرہیزگار ہے کہ اس نے حکومت مسلمانوں سے لی تھی، مسلمانوں کو دے کے چلا جائے. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ آج آپ کے سمجھ میں آئی کہ انگریز اتنا شریف کہ وہ جب ہندوستان سے جائے گا تو یہ اقتدار مسلمانوں کو دے کر کے جائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اب کیا ہوا آپ جانتے ہیں؟ دین میں فساد پیدا ہوا. کیا فساد پیدا ہوا کہ مولوی نما لوگ یہ کہنے لگ گئے. کیا کہنے لگ گئے؟ کہ گائے کی قربانی مت کرو، ہندو ناراض ہو جائے گا. کیا سمجھے آپ؟ گائے کو آپ جانتے ہندو کتنا مقدس مانتا ہے. گائے کو کیا کہتا ہے؟ کوئی یاد ہے بھائی کس کیا کہتا ہے گائے کو؟ گو ماتا کہتا ہے. ارے کمبخت کوئی ہندو سن رہا ہو تو جواب دے کہ گائے کو تو گو ماتا کہتا، بیل کو پتا جی کیوں نہیں کہتا؟ گائے کو کہتا گو ماتا، تو چاہیے یہ کہ بیل کو کہے پتا جی آپ کے کیسے مزاج. بھائی دیکھیں نا، بیل کو پتا جی کہے یا نہیں. جب گو ماتا ہو تو بیل پتا جی کیوں نہیں ہے؟ وہ ایسا کمبخت ہے کہ بیل کو پتا جی نہیں کہتا، گاؤں کو گو ماتا کہتا ہے. تو کیا شوشہ چھوڑا مولویوں نے؟ سرے فیرس وہاں بھی مولوی تھے. کیا کہنے لگے کہ میاں بکرے پر بھی تو قربانی ہو سکتی ہے، دمبے پر بھی تو قربانی ہو سکتی ہے، بکری بھی تو قربانی میں ذبح کی جا سکتی ہے، گائے بھینس پر بھی تو قربانی ہو سکتی ہے، بھینسے پر بھی تو قربانی ہو سکتی ہے. دیکھو گائے کو اگر ذبح کرو گے تو ہمارا بھائی ہندو ناراض ہو جائے گا بیچارہ. کیا سمجھے آپ؟ اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگنے لگا، ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ لگنے لگا. اور اس نعرے میں سب شامل تھے، سب شامل، بڑے بڑے تحریک آزادی کے ہیرو جس گاندھی کی آندھی میں بہ گئے، اور سب یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کی بھلائی اسی میں ہے. اب آئیے امام احمد رضا بھاگ گئے، انگریزوں کی سازش بھی بھاگ گئے، ہندوؤں کی سازش بھی بھاگ گئے. اور کتنی پرانی بات کہ 1897 میں پٹنہ میں سنی کانفرنس منعقد کی اور امام احمد رضا نے کہا ارے دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا. بقول اقبال لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر کہ یہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں. سنو، کفر اگر امریکہ کا ہے تو کفر ہے، کفر اگر برطانیہ کا ہے تو کفر ہے، کفر اگر ہالینڈ کا ہے تو کفر ہے، کفر اگر جرمن کا ہے تو کفر ہے، کفر اگر جناب ہندوستان کا ہے تو کفر ہے. ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے. سب سے پہلے اس پرفتن دور میں دو قومی نظریہ کس نے پیش کیا؟ بلند آواز سے کہیے، اعلی حضرت امام اہل سنت نے. اور کسی کو کلام ہو تو سنیے، مورخ پاکستان ڈاکٹر اشتیاق احمد قریشی جو وزیر تعلیم بھی رہے، پاکستان کا بڑا دبن مورخ ہے، اس نے اپنے مقالے اور اس نے اپنے پریس کانفرنسوں میں، جس کا ریکارڈ ہماری لائبریری میں موجود ہے، جس کا جی چاہے دیکھ سکتا ہے کہ مورخ پاکستان ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی PhD ڈاکٹر، اس نے اعتراف کیا کہ پرفتن دور میں صرف امام احمد رضا ہیں کہ جس نے دو قومی نظریہ پیش کیا اور یہ بتایا. اور اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ کہنا کہ ہندو الگ مسلمان الگ، یہ اتنا مشکل کام تھا کہ اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا. بڑے بڑے علماء اس نظریے کی آبیاری کر رہے تھے، بڑے بڑے علماء اس پر لگے ہوئے تھے. تنے تنہا امام احمد رضا نے کہا ہندو الگ قوم، مسلمان الگ قوم. اور کا سنو، یہ جو تمہیں مولوی نما کچھ لوگوں نے دھوکہ دیا کہ گائے کی قربانی سے ہندو ناراض ہو جائے گا، تو ان کا سنو، پورے ہندوستان کی سرزمین پر اے مسلمانوں، تم پر گائے کی قربانی واجب. گائے کی قربانی کرو. کوئی کام ایسا مت کرنا کہ تمہارا پڑوسی ہندو تم سے راضی ہو جائے. یہ امام احمد رضا کا فتویٰ تھا کہ گائے قربانی ہندوستان میں کی جائے. اور یہ شاعر اسلام اس کا فتویٰ دیا کہ یہ شاعر اسلام ہے، یہ دین کی علامت ہے، یہ دین اس سے زندہ ہوگا. اور جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ چلیے، ایک تو امام احمد رضا نے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس زمانے میں ڈاکٹر اقبال صاحب کو کوئی نہیں جانتا تھا، وہ اسی طرح سوچ رہے تھے بیٹھے ہوئے کہ اس سے کئی برس پہلے امام احمد رضا نے دو قومی نظریہ پیش کر دیا. کہاں الہ آباد کا خطبہ، کہاں ڈاکٹر اقبال صاحب کہ میری خواہش ہے کہ ایک مسلمانوں کا خطہ بنے وغیرہ وغیرہ.
اس سے برسا برس امام اہل سنت یہ نظریہ دیا. اس کے بعد آئیے یہ جتنے جادوگر تھے ایک نیا جال لائے. نیا جال کیا تھا؟ اکھنڈ بھارت کا تو بیڑا غرق کر دیا امام احمد رضا نے. اور اس میں آپ جانتے ہیں یہ لچر حرکتیں ہونے لگی کہ ہندو مسلمان میں نکاح تک ہونے لگ گئے. ہندو مسلمانوں میں نکاح تک ہونے لگ گئے. مسلمان اپنی بیٹیاں ہندو کو دینے لگ گئے. ہندو اپنی بیٹیاں مسلمانوں میں دینے لگ گئے. ایمان سے کہیے دین کا اس سے بڑا بیڑا غرق ہو سکتا ہے کہ اکھنڈ بھارت ہندو مسلم کو بھائی بھائی کہا جانے لگ گیا. ایک اور جال لائے پرانے شکاری, نیا جال لائے. وہ کیا جال لائے؟ ان کا انگریزوں کا بائیکاٹ کرو. اس تحریک کا نام تھا تحریک ترک موالات. اس میں آپ جانتے اس کے محرکات کیا تھے؟ انگریز کے مال کا بائیکاٹ کیا جائے, انگریز کے کپڑے کا بائیکاٹ کیا جائے, انگریز کی تمام اشیاء کا بائیکاٹ کیا. اعزاز کیا ہے؟ نشان حیدر. نشان حیدر, نشان حیدر جیسا اعزاز برٹش کے پاس وکٹوریا کراس تھا. وکٹوریا کراس مسلمانوں کے پاس تھا. ہندوؤں کی سازش سے مسلمانوں نے اپنے اعزاز واپس کرنا شروع کر دیے. وکٹوریا کراس واپس کرنا شروع کر دیا. انگریزوں کی نوکریاں چھوڑنے لگ گئے. مسلمان بے روزگار ہو گئے. اور یہ کہا جانے لگا کہ ہندوستان دارالکفر ہے, دارالحرب ہے, یہاں سے ہجرت کرنی واجب ہے. بڑے بڑے سرمایہ دار ہندوستان سے نکل کر افغانستان ہجرت کرنے لگ گئے. ایک ہندوستان میں کوہرام مچ گیا. امام احمد رضا ایک بوریا نشین آدمی تھے. جب یہ اطلاع ان کو پہنچی تو کہا خبردار مسلمان تحریک ترک موالات میں حصہ نہ لے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جو تمہیں ظاہری عزت ملی ہے ہندو یہ بھی تم سے چھیننا چاہتا ہے. تم اگر ایک نوکری چھوڑو تو 3 ہندو کو نوکری چھوڑنی چاہیے, مگر مسلمان سب نوکریاں چھوڑ رہے ہیں, ہندو نوکری نہیں چھوڑ رہا. اور فرما آپ نے کتنی بڑی سازش ہے. مسلمان اپنے اعزاز واپس کر رہے ہیں, کوئی ہندو اپنا اعزاز واپس نہیں کر رہا. امام احمد رضا نے بروقت مسلمانوں سے کہا کہ یہ ہندو تمہیں دھوکہ دے رہا, خبردار ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ اس تحریک سے کہ ترک موالات سے مسلمانوں کا تعلق نہیں, بلکہ جو ظاہری جہ و حشمت تمہیں ملی ہے تو ہندو تو تم سے یہ بھی چھیننا چاہتا ہے. اب آئیے ایک دور ایسا آیا کہ ہندوستان میں تحریک چلی. کیا تحریک چلی؟ سنیے. دیوبند کے بہت بڑے عالم حسین احمد مدنی, میں کسی بریلوی مولوی کا حوالہ نہیں دیتا, ڈاکٹر اقبال کا حوالہ دیتا ہوں. ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ مولوی حسین احمد مدنی سرود برسر ممبر کی ملت وطنس. اقبال کہتا ہے کہ دیوبند کا اتنا بڑا عالم ممبر رسول پر بیٹھ کر یہ کہنے لگ گیا کہ ملت وطن سے ہے, مذہب سے نہیں ہے. کیا سمجھے آپ کہ ہم ایک قوم ہیں, ہم بھی ہندوستانی ہیں, ہندو بھی ہندوستانی ہے, ہم ایک قوم ہیں. پہلے انگریز کو بھگایا جائے. سرود برسر ممبر کی ملت وطنس کہتا ہے ممبر رسول پر بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ قوم جو ہے وہ ملت سے ہے. امام احمد رضا نے گرج کر کہا کہ قوم ملت سے نہیں ہے, قوم مذہب سے ہے. ہم ایک مذہب ہیں. امریکہ کا کوئی آدمی ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے تو وہ ہمارا بھائی ہے. برطانیہ کا رہنے والا کلمہ پڑھے تو ہمارا بھائی ہے. ہندوستان کا نہیں رہتا افغانستان کا رہنے والا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے. دنیا کے جس خطے کا رہنے والا وہ ہمارا بھائی ہے. لہذا ملت وطن سے نہیں ہے, ملت مذہب سے ہے. ایمان سے کہو یہ نظریہ صحیح تھا یا نہیں کہ ہم ایک ملت ہیں چاہے کہیں ہوں. دیکھیے حضرت بلال آئے, رنگ کے کالے تھے اور حبش کے رہنے والے, مگر جب حضور کے دامن میں آئے تو اللہ اللہ وہ اعزاز مل گیا کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں فجر کی اذان نہ کہی تو سورج طلوع نہیں ہو رہا. جبریل آتے ہیں کہتے ہیں اے مصطفیٰ تمہارا رب فرماتا ہے کہ مسجد میں اذان نہیں ہوئی. کہا آج تو اذان بڑے جہیرو صوت آدمی نے دی ہے. جبریل کہتے ہیں حضور آپ کا رب فرماتا ہمیں اذان تو بلال ہی کی پسند ہے. نہ وہ مدینے کے رہنے والے تھے نہ مکہ کے رہنے والے تھے. اب ایمان سے کہو کہ یہ نظریہ امام اہل سنت کا تھا. کوئی یہ کہے کہ امام اہل سنت نے کچھ نہیں کیا, یہ نوجوان سرفروں کو کیا ہو گیا, امام احمد رضا کی یاد مناتے ہیں. قسم خدا کی ان کا احسان ہے کہ اس پرفتن دور میں ہمارے دین کو بچایا. اور کہا ملت مذہب سے ہے وطن سے نہیں ہے. دیوبندیوں نے کیا گھڑا,
جواب نہیں بن پڑا تو کہنے لگے ڈاکٹر اقبال میں حسین احمد مدنی میں بعد میں صلح ہو گئی تھی. کیا سمجھے آپ؟ بعد میں صلح ہو گئی تھی، دونوں میں معذرت ہو گئی تھی. ڈاکٹر اقبال نے اپنے شعر سے رجوع کر لیا تھا، سوائے اس کے کوئی تعویل نہ رہی. یہ بالکل عزیزان محترم ہمارے نزدیک ایسی تعویل ہے علماء دیوبند کی کہ جیسے کہ کوئی صاحب کسی کے گھر آئے تو وہ دوست تھے، اندر ان کی بیگم بیٹھی تھی، کوئی ماشاءاللہ تیز ترار. تو دوست نے اپنے دوست سے کہا کہ میاں آپ بڑی دور سے آئے ہیں، ذرا کھانا کھا کے جائیے گا. اندر پوچھا بیگم کیا پکے گا؟ تو بیگم تھی کوئی آج کل کی خاتون اول کی طرح. انہوں نے کہا جب دیکھو تیرا دوست چلا آتا ہے خاک پکے. اوہو یہ مہمان نے سن لیا کہ خاک پکے گا. انہوں نے کہا حضور السلام علیکم، چل دیے کھا لیا آپ کا کھانا. کہنے لگے کیوں کیا ہو گیا؟ کہنے لگے آپ کی بیگم نے جو یہ زبردست جملہ کہا خاک پکے گا، ہم کیا کھائیں؟ ارے انہوں نے کہا بھائی مہمان تجھے کیا پتا، میری بیوی جو ہے ایسی کوالیفائڈ ہے کہ ایک وقت کئی زبان میں کلام کرتی ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا بیگم نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا بیگم نے کہا خاک پکے گا. کہنے لگے خاک کا الٹا کرو کیا بنتا؟ نہیں کہ خاک کا الٹا کرو تو کاخ بنتا ہے. ہاں انہوں نے کہا کاخ فارسی کا جملہ ہے اور کاخ محل کو کہتے ہیں. خاک کا الٹا کرو تو کیا بنا؟ کاخ، اور کاخ فارسی میں محل کو کہتے ہیں. اب کہنے لگے محل کا الٹا کرو کیا بنتا؟ اب اس نے محل کا الٹا کیا تو کہنے لگے لحم بنا. کہنے لگے لحم عربی میں گوشت کو کہتے ہیں. تو میری بیگم نے کہا ہے کہ تمہارے دوست کی خوشی میں آج گھر میں گوشت پکے گا. دیکھا آپ نے، مارا گھٹنا پھوٹے آنکھ. اقبال کے لیے کہا کہ اس نے تو اپنے شعر سے رجوع کر لیا. آج بھی اقبال کا شعر اس کے جناب اپنے مکتوبات میں موجود ہے، جس کا جی چاہے دیکھ سکتا ہے. یہ کتنا پرفتن دور تھا کہ ہندو اور مسلمان آپس میں مل گئے، گائے کی قربانی سے کنارہ کش ہو گئے، دونوں بھائی بھائی بن گئے. آپس میں رحم دلی کا عالم یہ کہ نکاح ہونے لگ گئے. ایمان سے کہو کہ اب اس قوم کو مجدد کی ضرورت پڑی ہے نہیں؟ اللہ اللہ، جب مجدد کی ضرورت پڑی تو امام احمد رضا نے للکار کر کے کہا کہ قوم مذہب سے ہے، ملت سے نہیں ہے، یہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں. اور آپ جانتے یہ نظریہ جب اس وقت پیش کیا تو چاروں طرف سے فتووں کی یلغار ہو گئی امام اہل سنت پر. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ خود جناح صاحب اسی نظریے پر آ گئے. کیا نظریہ تھا؟ کہ مسلمان الگ قوم ہے اس لیے ان کا وطن الگ ہونا چاہیے. آ رہی نا آپ کی سمجھ میں؟ مسلم لیگ کا موقع بھی یہ ہو گیا کہ اب مسلمانوں کے لیے خطہ الگ ہونا چاہیے. سنیے بڑے لوگوں کا کیا بنا. بہت فاضل آدمی تھے، سنی تھے، علامہ عبد الباری فرنگی محلی، وہ بھی اسی آندھی میں بہ گئے. لیکن انہوں نے امام احمد رضا کو اپنا توبہ نامہ بھیجا اور کہا مولانا آپ کا موقف غلط تھا، ہم سخت گناہگار ہوئے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. پھر اعلی حضرت کے وصال کے بعد دہلی میں مولانا محمد علی جوہر سے ملاقات کی. صدر الافاضل بدر المماسک مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے اور کہا مولانا محمد علی جوہر صاحب اب آپ کو پتا لگ گیا کہ امام احمد رضا کا موقف بالکل درست ہے کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے جو سیاسی معاملات تھے، جو مذہبی انداز کی سخت گناہ آپ سے سرزد ہوئے، تو آپ توبہ کیجئے. امام احمد رضا کا یہ پیغام تھا. امام احمد رضا تو دنیا سے چلے گئے لیکن صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی کے ہاتھ پر مولانا محمد علی جوہر نے توبہ کی. ان کے بھائی شوکت علی کو جب پتہ لگا تو وہ مراد آباد آئے. مراد آباد آنے کے بعد صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ توبہ کی، یہ کہہ کر کہ مجھے پتہ لگا کہ میرے بھائی نے اپنے جو معاملات ان سے توبہ کی تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا، میں بھی حاضر ہو گیا اور میں نے سوچا کہ میں بھی اب کے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کروں. اب دیکھو اتنے سال بیتنے کے بعد سکہ وہی چلا جو امام احمد رضا کا تھا، وہی سکہ چلا. اور آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا اس تحریک آزادی کا نام پڑ گیا پاکستان تحریک. پاکستان بنائیں گے. اور اس تحریک میں آپ جانتے ہیں کیسے جان پڑی؟ اللہ اللہ، آپ جانتے ہیں عزیزان محترم جب یہ تحریک چلی تو کون ساتھ میں تھا؟ سنیے ذرا نام. نصاب کی کتابیں ترتیب دینے والے مکاروں
تم اتنی بڑی بڑی چیزوں کو فراموش کر گئے ہیں، اتنی بڑی بڑی چیزوں کو تم فراموش کر گئے. پاکستان کس نے بنایا؟ اوہو، نصاب کی کتابوں میں ہے علماء دیوبند نے پاکستان بنایا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. علماء اہل حدیث نے پاکستان بنایا. کیا سمجھے؟ آتا ہے عطا اللہ شاہ بخاری کا نام ان کے انتقال پر. اوہو، مجاہد حریت عطا اللہ شاہ بخاری جنہوں نے تحریک آزادی چلائی. او علماء دیوبند، میں تم سے للکار کر کہتا ہوں کہ قومی اسمبلی کا ریکارڈ دیکھو کہ مفتی محمود نے 70 والی اسمبلی میں قومی اسمبلی کے فلور پر یہ کہا. قومی اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان کے بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہیں. مفتی محمود نے کہا، قومی اسمبلی نے کہا. یہ پاکستان کس نے بنایا؟ اب سنیے، محدث کچھوچوی محمد کچھوچوی رحمت اللہ علیہ، محدث کچھوچوی اعلی حضرت کے شاگرد، روح رواں تحریک پاکستان، حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا حامد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ، بڑے فرزند اعلی حضرت فاضل بریلوی، چھوٹے فرزند حضرت علامہ مولانا مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب، والد ماجد حضرت علامہ عبد المصطفیٰ صاحب اظہری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت علامہ عبد العلیم صدیقی صاحب رحمت اللہ علیہ، والد ماجد حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب، محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، پیر صاحب سرد زکوری شریف، پیر صاحب شائستہ گل صاحب، پیر صاحب مانکی شریف صاحب، علامہ ابو الحسنات صاحب، علامہ ابو البرکات صاحب، علامہ عبد الغفور ہزاروی صاحب، اور ادھر آئیے سندھ کی طرف پیر عبد الرحمان بھرچونوی صاحب، علامہ عبد الستار خان نیازی، علامہ عبد الحامد بدایونی. پوچھتا ہوں بتاؤ یہ کون لوگ تھے؟ یہ دیوبند کے پڑے ہوئے تھے؟ کون تھے؟ تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ کون تھے؟ تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ یہ کون لوگ تھے؟ ان میں اکثر اعلی حضرت کے خلفاء ہیں، اکثر اعلی حضرت کے خلفاء، علامہ ابو الحسنات، علامہ ابو البرکات. اور جب پاکستان بنا تو جناح صاحب نے سب سے پہلے عید کی نماز کہاں پڑھی؟ عیدگاہ میں. کس نے امامت کی؟ علامہ عبد العلیم صدیقی رحمت اللہ تعالی نے. تو آپ نے غور فرمایا، اللہ اللہ، نہ رنگی سیاست دورہ تو دیکھیے کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، ان کو مل گئی منزل جو اس سفر میں شریک نہ تھے. یہ حقائق ہیں. اور یہ پاکستان جب بنا تو اعلی حضرت کے غلام اور اعلی حضرت کے خدام اس میں شامل رہے. اور لطیفہ سنیے کیا ہوا. اللہ اللہ، لطیفہ یہ ہوا کہ یہ جتنے پاکستان بنانے والے تھے یہ کوئی پاکستان نہیں آئے. پاکستان الا ماشاءاللہ، سوائے چند کوئی پاکستان نہیں آئے. سرحد کے جن علماء نے حصہ لیا وہ پہلے سے سرحد کے رہنے والے، سمجھ رہے نا بات میری، پہلے سے سرحد کے رہنے والے. لاہور کے جن علماء نے حصہ لیا وہ ظاہر ہے کہ لاہور کے پہلے ہی سے رہنے والے تھے. علامہ عبد العلیم صدیقی صاحب کراچی سے بچ کر آرام سے بیٹھے. ادھر سنیے، کوئی خاص مسئلہ نہیں، کوئی آندھی نہیں آئے گا. ادھر توجہ فرمائیے ورنہ ظاہر ہے کہ جو ذہن میں ہے وہ سارا میرا نکل جائے گا. بالکل متوجہ ہو کر سنیے، کوئی گڑبڑ کوئی بمباری نہیں ہو رہی. بلانا آواز سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معود عن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ. پیر عبد الرحمان بھرچونوی یہ پہلے ہی سے یہاں سندھ کے رہنے والے تھے. اللہ اللہ. اب سنیے جناب، یہ سب نہیں آئے، وہیں رہ گئے. اور کیوں رہ گئے؟ کہ جب پاکستان بنا تو وہاں کے مسلمانوں کی کون رہنمائی کرتا؟ آ رہی بات سمجھ؟ وہاں کے مسلمانوں کی رہنمائی کون کرتا؟ وہاں کے مسلمانوں کی خانقاہوں کا گویا نگراں کون ہوتا؟ وہاں کی مسجدوں کا نگراں کون ہوتا؟ یہ حضرات بنانے کے بعد ہمیں دے گئے اور خود ہندوستان کی سرزمین میں بیٹھ کر مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے رہے. اور جتنے پاکستان کے دشمن تھے سارے کے سارے یہاں آ گئے. اگر نام گنواؤں تو تکلیف ہو جائے گی. سارے کے سارے یہاں آ گئے. اللہ اکبر. یہ حال عزیزان گرامی ان لوگوں کا ہے. اللہ اکبر. تو ہم نہ کہتے تھے اے با تو زلفوں کو نہ چھیڑ، اب یہ برہم ہے تو ہے قلق تجھ کو یا مجھ کو. اب بتا تکلیف کس کو ہے، تمہیں ہے یا ہمیں ہے؟ تو یہ دیکھیے یہ جتنے ضمیر فراش یہ سب یہاں آ گئے اور جتنے مخلصین تھے سب چلے گئے. اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ علماء جنہوں نے پاکستان بنایا، خون دیا،
جانے دی. لگتا ہے کہ لفنگوں کے لیے پاکستان بنایا. بڑی بڑی ڈیفنس کی کوٹھیوں کو دیکھیے, بڑے بڑے شاندار شہراؤں کو دیکھیے, بڑے بڑے لوگوں کے اخراجات دیکھیے. اللہ اکبر, یہ بنانے والے پاکستان بڑے مخلص تھے, اس لیے آج قائم ہے. اس کے بنیاد میں اعلی حضرت امام اہل سنت کا نظریہ ہے. بڑے بڑے خیر خواہ لوگوں کا خون اس کی بنیاد میں ہے. اسی کی وجہ سے یہ پاکستان بچا ہوا ہے. عزیزان گرامی, آج جو بڑی بڑی کاریں, بڑے بڑے بنگلے, بڑی بڑی شہرائیں, میں کہنا یہ چاہتا تھا یہ صدقہ ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی اور ان کے ماننے والوں کا. اس مختصر جائزے سے آپ نے یہ تو اندازہ لگایا کہ پاکستان جس کو آپ پاکستان کہتے ہیں یہ امام احمد رضا کا صدقہ اور ان کے ماننے والوں کا عزیزان گرامی صدقہ. اس سے اندازہ لگائیے کیسے کیسے کٹھن معاملات میں اعلی حضرت امام اہل سنت نے قوم کی رہنمائی فرمائی. اب آئیے ذرا اس گفتگو کا دوسرا پہلو کہ مجدد کی ضرورت کیسے پڑی. اس دور میں امام اہل سنت کے ایسے لوگ انگریز نے خرید لیے. میں بیان کروں تو مجھے حیا آتی ہے, مگر جسے شبہ ہو عزیزان محترم وہ آ کر ریکارڈ ہمارا دیکھ سکتا ہے کہ انگریزوں نے ایسے لوگوں کو خریدا کہ جن سے یہ لکھوایا اپنی کتابوں میں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, بولے گا نہیں. یہ لکھا العیاذ باللہ تعالی. نبی علیہ السلام کا ذکر اگر نماز میں خیال اگر نماز میں آ جائے نماز خراب ہو جائے گی. بیل گدھے کا اگر خیال آئے تو نمازیں خراب نہیں ہوں گی. یہ کہا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. یہ کہا جانے لگ گیا حضور ایسے جیسے بڑے بھائی ہوا کرتے ہیں, حضور کی تعظیم ایسے جیسے گاؤں کا چودھری ہوا کرتا ہے. ایمان سے کہیے کوئی غیرت مند مسلمان ان نظریوں کو قبول کرے گا؟ نہیں کر سکتا. امام اہل سنت میدان میں آئے اور ان تمام فرقوں کا قلع کما کیا. ریکارڈ موجود ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی خبیث نے جب اعلان نبوت فرمایا اپنی جھوٹی سب سے پہلے کفر کا فتویٰ امام احمد رضا نے دیا. امام احمد رضا کا فتویٰ ہے کہ یہ خبیث دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا, واجب القتل ہے. جو ہمارے آقا و مولا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا اعلان نہیں کر سکتا. حضور کے آنے کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. تو کفر کا فتویٰ مرزا غلام احمد پر سب سے پہلے امام اہل سنت نے دیا. لوگ کہتے مولانا خالی بریلی میں رہے اور لوگوں کو کفر کی مشین چلاتے رہے, کافر بناتے رہے. ارے نہیں, انہوں نے ان چند مولویوں کو کافر قرار دے کر پوری امت کو کفر کے ارتکاب سے بچایا. دشمن کو بتا دیا کہ یہ دشمن ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا. آج کوئی شخص امام اہل سنت کی کتب اور تعلیمات کا مطالعہ کرے تو اسے حق کی تلاش کرنے میں عزیزان محترم ذرہ برابر بھی تردد نہیں ہوگا. جو ریکارڈ اعلی حضرت امام اہل سنت نے ہمیں دیا اور ان کی رگ حمیت کا تقاضا یہ تھا. اب آخری کی طرف میں چلتا ہوں کہ طویل تقریر کا عادی نہیں کہ کل کوئی باضابطہ چھٹی کا دن بھی نہیں ہے. صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی اعلی حضرت کی بارگاہ میں آئے. غور کیجیے ان کی زندگی کا مشن. اللہ تعالیٰ ان کے نالین کے صدقے ہمارے دلوں کو وہ حرارت عطا فرما دے. مفتی نعیم الدین مراد آبادی نے کہا حضور آپ جو کتابیں لکھتے ہیں تو آپ کی کتابیں بڑی سخت ہوتی, تحریر بڑی سخت ہوتی ہے, مخالف آپ کی تحریر پڑھ نہیں پاتا. تو ایسا اگر ہو جائے تو کیسا ہے کہ آپ ذرا سا نرم پہلو اپنائیں, ذرا ملائم ہو جائیے تاکہ مد مقابل یا دوسرا فریق بھی آپ کی کتابوں کو پڑھے. اللہ اللہ, امام اہل سنت نے 2 لفظوں میں اپنی زندگی کا مشن بیان کر دیا. کہا نعیم الدین یہ کیا کہتے ہو؟ احمد رضا کی خواہش تو یہ تھی کہ جتنے باطل مذہب والے ہیں گستاخان رسول ان کی ہوتی گردنیں اور احمد رضا کے ہاتھ میں ہوتی تلوار.
مزہ تو تب آتا کہ ان کی گردنیں قلم کی جاتی، مگر نعیم الدین کیا کیا جائے، احمد رضا کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، اللہ نے قلم دیا ہے، تو میں قلم کے ذریعے سے ان کے سر قلم کرتا ہوں۔ اور سنو کہ جب احمد رضا اپنے آقا کی تعریف میں لکھتا ہے، باطل فرقوں کی مذمت میں لکھتا ہے، تو جب یہ کتابیں ان کے پاس جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ احمد رضا کو خوب گالیاں دیتے، خوب گالیاں دیتے احمد رضا کو۔ اور جب وہ احمد رضا کو گالیاں دیتے ہیں، توجہ کیجئے، جتنی دیر وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں تو اتنی دیر پیارے مصطفیٰ کی ذات ان کی گالیوں سے بچ جاتی ہے۔ ایک بات یہ، اور جب وہ مجھے گالیاں دیتے تو بھری محفل میں میری بڑی تذلیل ہوتی، بڑی بےزتی ہوتی ہے، تو میں نے زندگی کا مشن یہ بنایا کہ احمد رضا کی عزت اور ناموس پیارے مصطفیٰ پر قربان ہو جائے، اس لیے کہ ہر ادنا چیز اعلیٰ پر قربان ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے، اگر آپ کو بخار آ جائے، آپ کا جسم بیمار پڑ جائے تو دولت کتنی بڑی نعمت ہے، دولت خرچ کر کے آپ اپنی طبیعت کو سنبھالیں گے یا نہیں؟ معلوم ہوا کہ دولت سے کہیں معزز آپ کا جسم ہے، تو آپ نے کیا کیا، ادنا چیز کو اعلیٰ پر قربان کر دیا۔ اچھا یہ جسم ہے، جان پر اگر بات بن جائے، کوئی آدمی سر میں تلوار مارنے لگ جائے، عقل و خرد یہ کہے گی کہ سر پر اگر تلوار پڑی تو جاں بحق ہو جائیں گے، تو ہاتھ سے تلوار کے وار کو روکا جائے۔ کیا مطلب ہوا کہ جان جسم سے عزیز ہے تو جان پر جسم کو قربان کر دیا جائے۔ اچھا یہ جسم جو جسم کو جان پر قربان کر دیا جائے، جان سے بھی ایک عزیز چیز ہے جس کو عزت و آبرو کہتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ آدمی کی عزت اور آبرو پر بن جائے تو آدمی جان قربان کر دیتا ہے یا نہیں؟ جان قربان کر دے گا کہ میاں میری عزت پر بن گئی، میں تو قسم خدا کی جان قربان کر دوں گا مگر اپنی عزت کا تحفظ کروں گا۔ معلوم ہوا ہر ادنا چیز اعلیٰ پر قربان ہوتی ہے، پیسہ جسم کے لیے، جسم جان کے لیے، جان آبرو کے لیے، مگر سنو ایک ایسی معزز چیز بھی ہے جو پیسوں سے بھی محبوب ہے، جسم سے بھی محبوب ہے، عزت سے بھی محبوب ہے اور عظمت سے بھی محبوب ہے، اور وہ ذات ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام احمد رضا کا مشن یہ تھا، امام احمد رضا کا مشن یہ تھا کہ جسم جان پر، جان آبرو پر، اور آبرو بھی پیارے مصطفیٰ پر قربان ہو جائے، اس لیے کہ حضور کی ذات تو آبرو سے زیادہ ہمیں گویا پسند ہے۔ عزیزان محترم، یہ ان کے زندگی کا شعار رہا۔ غرض یہ کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کا جب وقت آخر آیا، اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے کہ ایک پروگرام کے تحت جا رہے، سبحان اللہ۔ گھر والے اچانک رونے لگے تو فرما جاؤ، آرام سے سو جاؤ گھر جا کر، یہ وہ رات نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یعنی یہ کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میرے انتقال کا وقت نہیں، آرام سے جا کر گھر سو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور جس دن وصال کا وقت آیا، فرمایا مولانا حامد رضا کہاں ہیں؟ ان سے کہو کہ وہ نماز جنازہ پڑھائیں۔ حدیث شریف سے جو میں نے 14 دعائیں مرتب کی ہیں وہ تم نے یاد کی یا نہیں؟ اگر وہ انہوں نے یاد نہ کی تو صدر الشریعہ مولانا امجد علی سے کہو کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھائیں، اور فرما سنو کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے خبردار میری شان میں کوئی شعر مت پڑھنا، کوئی میری شان میں منقبت مت پڑھنا، کوئی میری شان میں شعر مت پڑھنا۔ اور جنازہ اٹھانے کے بعد کچھ پڑھنے کو طبیعت چاہے، اللہ اللہ وہ عشق رسول کا کیسا پیکر تھا، کہا کچھ پڑھنے کو جی چاہے تو پڑھنا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، یہ نعت پڑھنا۔ اور جب احمد رضا دفنا دیا جائے تو دفنانے کے بعد 3 دن تک میرے مزار پر، قبر پر قرآن خوانی کرنا کہ نیا گھر ہے، تلاوت قرآن کی برکت سے شاید احمد رضا کا دل لگ جائے۔ اور کہا سنو جب مجھے دفنانا تو میری قبر کو کمر برابر نہیں، قد آدم کھودنا، قد کے برابر کھودنا۔ کہا حضور ہم نے دیکھا قبر تو کمر برابر کھودی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، عشق مصطفیٰ کا پیکر امام اہل سنت نے کہا میری عزیز، میں نے حدیثوں میں پڑھا کہ جب میت قبر میں رکھی جاتی ہے اس سے سوال ہوگا ماں دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ میت وہ قبر والا کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ کہے گا ربی اللہ۔ ربی اللہ کے بعد دین کے متعلق سوال ہوگا،
دین الاسلام. اور اس کے بعد جانتے ہو تیسرا سوال کیا ہوگا؟ اللہ اللہ. مسلمانوں بلند آواز سے درود شریف پڑھو. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. فرمایا کہ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ ہر مرنے والے کی قبر میں مصطفیٰ کا جلوہ ہوگا. حضور ہر مرنے والے کی قبر میں آ جائیں گے اور فرشتہ کہے گا اے قبر والے جانتا ہے تو ان کے بارے میں کیا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل. یہ آدمی یہ مرد جو تیرے سامنے کھڑا ہے یہ کون ہے؟ وہ کہے گا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے فرشتوں یہ تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یا میں اپنی زبان میں کہہ دوں، اپنی زبان میں اگر کہوں تو ترجمہ یہ ہوگا کہ مجھ جیسا کوئی گناہگار سیاہکار کیوں نہ ہو کہے گا فرشتوں تم ان کے بارے میں پوچھتے ہو، یہ تو وہ ہے جس میں بھرے مجمع میں ہم درود و سلام پڑھتے تھے. یہ تو وہ ہے کہ ہم پابندی سے جمعے کی نماز کے بعد ان پر سلام کا نذرانہ پڑھتے تھے. یہ تو وہ ہے کہ جب ان کا نام آتا ہم چوم کر آنکھوں پہ لگاتے تھے. یہ تو وہ ہیں کہ ان کی ناموس کے لیے ہم وہابیوں سے لڑتے تھے، بددین بد مذہبوں سے لڑتے تھے. یہ تو وہ ہیں جن کی عظمت کا ہم تحفظ کرتے رہے. فرشتوں یہ تو پیارے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور جانتے ہو فرشتے کیا کہیں گے؟ اللہ اللہ. فرشتے کہیں گے نم کنو مت العوس. اے قبر والے اب تو ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. تو امام احمد رضا کہتے ہیں میرا ایمان ہے کہ حضور قبر میں جلواگر ہوں گے. جب حضور قبر میں جلواگر ہوں گے تو قد آدم قبر ہوگی تو احمد رضا کھڑا ہو جائے گا اور پڑھے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں. اور ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ جناب فرماتے ہیں کہ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے کہ جلوہ قریب آ گیا اور تم پہ کروڑوں درود. یہی نہیں بلکہ قیامت میں بھی آرزو یہ ہے کہتے ہیں سوا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے سنامے کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے. کہتے ہیں حشر کا عالم ہوگا، حضور جلوگر ہوں گے، تعریف اور توصیف کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا. حضور فرماتے میں مقام محمود پر کھڑا ہو کر اپنے رب کی وہ حمد کروں گا مجھ سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی. اور ہم سارے غلام حضور کے جھنڈے کے تلے کھڑے ہوں گے. تو کہتے احمد رضا بھی اسی جھنڈے کے نیچے ہوگا. اور جب احمد رضا کی زبان کھلے گی تو آپ کی ثنا میں کھلے گی، آپ کی تعریف میں کھلے گی. تو کیا عمدہ نقشہ بنایا. اللہ اکبر. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. یہ عظمت اور یہ شان امام احمد رضا کی ہے کہ قبر میں بھی لیٹے تو کہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. حشر میں جب مصطفیٰ کے جھنڈے تلے آئے تو تب بھی یہ کہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. عزیزان گرامی حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی نہیں ہم جیسے لاکھوں لوگوں کی قسمت بنا گئے. ہمیں ایمان عقیدہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے صدقے میں ملا. یہ ایک مختصر خاکہ تھا امام اہل سنت تاریخ بر صغیر کا کہ جس کو بڑا نچوڑ کر عرق ریزی کر کے بڑے مختصر الفاظ میں نے عرض کیا. اور ان اشعار پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. غور سے سنیے. کسی شاعر نے کہا احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی. کو خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی کہ راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. ارے تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، شعر و ادب کی ظلم پریشان ہے آج بھی. اور سنو سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ مگر احمد رضا کی شمع فیروزاں ہے آج بھی. وما علینا الا البلاغ. سارے حضرات کھڑے ہو جائیے، کوئی نہیں جائے گا تاکہ پتہ